बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जुलाई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बिजली महंगी की गई है और बिजली की चोरी का एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है। अरबों रुपए की बिजली चोरी हुई है और उसके बाद क्योंकि वो सारे का सारा जो वबाल है वो तो अवाम पाकिस्तान पे पड़ना है, तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब वफाकी हुकूमत के ही सीनियर रहनुमा ने और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो गए कि हम किस मुंह से इलेक्शन लड़ने जाएंगे अगर आपने ये सारा जुल्म करना है। और दूसरी जानिब निगरान सूबाई वजीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो शहरी इलाकों में 8 घंटे और देहातों में 12 घंटे की लोड शेडिंग और जो बिजली महंगी की गई है उससे मुतल्लिक एक तफसील सामने आई है, एक रिपोर्ट सामने आई है। और ये होश रिबा रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक ना सिर्फ पाकिस्तान में लोड शेडिंग जारी है और ये इन 14-15 महीनों में लोड शेडिंग भी जारी है, साथ बिजली बड़े पैमाने पर चोरी हुई है और इससे बढ़ के जुल्म ये है कि बिजली महंगी की जा रही है। पिछले 14 माह में 5,56,000 सार्फिन की जानिब से 470 अरब रुपए की बिजली चोरी करने का इंकशाफ हुआ है। ये जाहिद गिशकोरी की स्टोरी है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि 14 माह में 5,56,000 सार्फिन की जानिब से 470 अरब रुपए की चोरी की गई है। चूँकि खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ पर मौलाना के जानने वाले लोग हैं या उनकी जमात के लोग हैं, उन्होंने भी कहीं पे नहीं देना बिल। जो वडेरे सिंध में है उन्होंने भी बिल नहीं देना, चूँकि उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। पीडीएम उनसे पूछ नहीं सकती, पीडीएम खुद बेनिफिशरी है। अब 470 अरब रुपए का नाम लेना आसान है। आप अंदाज़ा लगाएं, 20 अरब रुपए इनके पास नहीं था, वो तो बदनीयती थी, लेकिन फिर भी इनको 20 अरब रुपए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था कि इलेक्शन करवाना है और 470 अरब रुपए की सिर्फ बिजली, और वो जो बिजली चोरी हुई है उसका बिल मैंने और आपने भरना है। हमारे बिलों में उसका इजाफा हुआ है, जो 20% इजाफा सिर्फ बिजली चोरी की वजह से हुआ है। जो सामने जो तफसीलात आई हैं कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों के नादहिंदा सार्फिन और बिजली चोरी करने वालों की तफसीलात सामने आई हैं। इस्लामाबाद सप्लाई कंपनी 3,752 नादहिंदगान से 1.5 अरब रुपए से ज़ायद की रकम वसूल करने में नाकाम है। इस्लामाबाद में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 12,718 नादहिंदगान के ज़िम्मे 5.5 अरब रुपए हैं। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 53,425 नादहिंदगान हैं। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 1,37,200 कमर्शियल, घरेलू और ज़रूरी नादहिंदगान हैं और इन्होंने 577 अरब रुपए देने हैं। पिशावर सप्लाई कंपनी में मजमूई तौर पर 48,000 डिफ़ाल्टर्स को 26 अरब रुपए देने हैं और वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुख्तलिफ महकमों के ज़िम्मे 205 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को 89 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। गुजरांवाला सप्लाई कंपनी के पास 3,71,714 नादहिंदगान को 1 अरब 13 करोड़ रुपए देने हैं। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 1,41,410 नादहिंदगान के ज़िम्मे 26 अरब रुपए है। कबायली इलाका जात में 48,000 नादहिंदगान के ज़िम्मे 39 अरब रुपए हैं। प्राइवेट शोबों के मुख्तलिफ कंपनियों, संतों और तकरीबन 2.5 लाख सार्फिन के ज़िम्मे 650 अरब रुपए हैं। मुल्तान सप्लाई कंपनी में 8,62,000 नादहिंदगान ने 37 करोड़ रुपए के बिल अदा करने हैं। IPPs 4 अरब रुपए के डिफाल्टर्स हैं। सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 4,77,000 नादहिंदगान ने 25 करोड़ रुपए मालियत अदा करना है। ये वो है, ये बिजली चोरी से हट के जो नादहिंदगान हैं, जो डिफ़ॉल्टर हैं। दूसरी जानिब बिजली चोरी से माली खसारा नेपरा की मुकर्रर हद से कई गुना ज़्यादा निकला। 20 अजला में एक साल में 110 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई। कोयटा में बिजली चोरी से माली खसारा 5.25 अरब रुपए है। बन्नू में बिजली चोरी से माली खसारा 9 अरब रुपए है। 4 में बिजली चोरी से माली खसारा 8.24 अरब रुपए है। मर्दान में बिजली चोरी से माली खसारा 8.17 अरब है। पिशावर में बिजली चोरी से माली खसारा 23.59 अरब है। हैदराबाद में बिजली चोरी से माली खसारा 5.83 अरब रुपए है। सक्कर में बिजली चोरी से माली खसारा 3.3 अरब रुपए है। लाड़काना में बिजली चोरी से माली खसारा 3.307 अरब रुपए है। कश्मोर है, किला अब्दुल्ला है, डेरा बुख्ती है, कसूर में 11 अरब रुपए है। मुजफ्फरगढ़ में चोरी हो रही है और ये सारे का सारा किसके खाते पड़ रहा है? अवाम पाकिस्तान के खाते पड़ रहा है और कोई इनसे पूछने वाला
نہیں ہے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں، یہ بیسک چیزیں ہیں جو جن کے بارے میں ہمیں نالج ہونا چاہیے کہ ہماری جو بجلی مہنگی ہو رہی ہے، جہاں پر انہوں نے ریڈیو کا ٹیکس جو ہمارے باپ دادا پردادا نے سنا تھا، اس ریڈیو کا ٹیکس آج ہمارے اوپر لگا دیا گیا ہے۔ ٹی وی دیکھتا کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود ٹی وی کا پی ٹی وی کا ٹیکس الگ سے ہم دے رہے ہیں۔ ان ٹیکسوں کے علاوہ یہ 470 ارب روپے کی صرف بجلی چوری جو ہوئی ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں، جو ڈیفالٹرز ہیں اس کا ہم بھگت رہے ہیں۔ سارا کچھ اس سفید پوش پہ جا رہا ہے جو قانون پر عمل درآمد کرتا ہے، جو قانون کے مطابق بجلی کا بل ہر مہینے بھرتا ہے، یہ سارا اس کے کھاتے میں جاتا ہے، اور کوئی اس ملک میں پرسان حال نہیں ہے۔ اور پھر عدالتیں کہتی ہیں کہ جب ایسا کچھ ہوا تو ہم مداخلت کریں گے۔ آپ نے جو مداخلت کرنی ہے وہ پوری قوم جانتی ہے۔ دوسری جانب بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق مسلم لیگ نون میں بھی پریشانی کی لہر، چونکہ جنہوں نے الیکشن لڑنے جانا ہے، اب نواز شریف نے تھوڑی کو کمپین کرنے جانا ہے یا مریم نواز نے، وہ تو پروٹوکول سے جاتے ہیں، آگے جنگلے لگے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ عوام کا تو ان کے ساتھ کوئی میل جول ہی نہیں ہے، وہ تو وہی خوش آمدی جو ایک ٹولہ ہوتا ہے ان کی حد تک ہی وہ کھڑے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تو سارے لوگ جو اگر عوام آتی ہے، بھلے وہ بریانی کی پلیٹ پر ہے، بھلے اساتذہ کو، ابھی آپ اندازہ لگائیں، میں دیکھ رہا تھا مجھے کچھ اساتذہ نے بھیجی ہیں رپورٹس کہ شہباز شریف نے آنا ہے قذافی اسٹیڈیم میں، کوئی فنکشن ہے، کوئی ان کی جانب سے سرکاری فنکشن ہے، تو سرکاری اساتذہ کو باقاعدہ طور پر ان کے محکموں کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے 100% حاضری مکمل کرنی ہے، کوئی نعرے بازی نہیں ہوگی، ہر سکول کے جو ٹیچرز ہیں وہ ایک طرف بیٹھیں گے، ترتیب سے ہوں گے، حاضری لگے گی۔ اب جب آپ اس طریقے سے، آج بھی آپ نے یہاں پر شرک پور میں ایک تقریب کی ہے، اور اس تقریب میں آپ بیٹھ کے وہاں تقریریں کرتے ہیں، اور سرکاری بیچارے ملازمین جن کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی جرت نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بات کرنی ہے، آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ آتے ہیں تو وہ وہاں بیٹھ کر اور چلے جاتے ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ نگران حکومت ہے، اس کا وزیر اعلیٰ ہے محسن نقوی، اس کی تعریفیں کی جا رہی ہیں شہباز شریف کی جانب سے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ شہباز شریف کی جو پوری کمپین ہے یا پوری تقریر ہے وہ ایک عمران نیازی کے خلاف ہوتی ہے، کہتے ہیں جی کہ عمران نیازی اگر 300 ارب روپے لے آتے تو آج ملک کے حالات ایسے نہ ہوتے۔ اب تو میں جس دوست ملک میں جاتا ہوں مجھے دیکھ کے کہتے ہیں وہ شہباز شریف آ گیا، مانگنے آیا ہوگا، یہ شہباز شریف اپنی آج تقریر میں کہتے ہیں۔ تو جب آپ نے پوری تقریر ایک اپوزیشن لیڈر کے خلاف کرنی ہے اور اس میں نگران وزیر اعلیٰ بیٹھ کے تالیاں بجا رہا ہے، تو پھر بتایا جائے کہ یہ کون سی نگران حکومت ہے اور یہ کون سا نظام ہے۔ بہرحال مسلم لیگ نون کی جو سینئر قیادت ہے ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر احتجاج کیا گیا ہے کہ خدا کے لیے یہ جو بجلی میں آپ نے ایک رات میں 7.50 روپے کا فی یونٹ اضافہ کر دیا ہے، اس کو واپس لیں، قوم ہمیں نہیں چھوڑے گی، ہم انتخابات کے لیے ہم ووٹ مانگنے جائیں گے، وہ ہماری بات تک نہیں سنیں گے، اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو حالات نظر آ رہے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ ہم تو ووٹ مانگنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے، اور ہمارے لیے تو ووٹ مانگنا بھی مشکل ہو جائے گا، اور ہم کسی صورت عوام کے پاس نہیں جا سکتے۔ باقاعدہ طور پر اپنی حکومت سے اور اپنی جماعت کی جو مرکزی قیادت ہے، مرکزی قیادت اب کون سی ہے جی؟ صدر ہیں شہباز شریف، سینئر نائب صدر ہیں مریم نواز، اور سیکرٹری ہیں جی احسن اقبال جنرل سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری ہیں جی عطا تارڑ، اور سیکرٹری اطلاعات ہیں مریم اورنگزیب۔ ابھی جو انتخاب ہوئے ہیں ان کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے، تمام ان اپوزڈ جو ہیں وہ ان کو عہدے ملے ہیں۔ تو جب آپ یہ الیکشن ہو کہ جہاں ان اپوزڈ لوگ ہیں تو وہ مرکزی قیادت کیوں آپ کی باتیں سنے گی یا آپ کے دکھ یا آپ کی تکلیف سنے گی؟ اب یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے ان کی جانب سے انتہائی تکلیف کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی صورت میں انتخابات لڑنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کو اچانک آج خیال آ گیا کہ 6 ماہ سے بیٹھی جو غیر آئینی نگران حکومتیں ہیں، جنہوں نے ایک جماعت کو دبانے کے لیے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں زمین آسمان ایک کر دیا، ان میں ایک اے این پی ہے، چونکہ وہ کمزور جماعت ہے۔ اب اگر شہباز شریف کا کوئی فنکشن ہے تو اس میں وہ بھی تو سیاسی فنکشن ہے، چونکہ اس نے عمران خان کے خلاف تقریریں کرنی ہوتی ہیں، وہاں نگران وزیر اعلیٰ جاتا ہے، اس کو تو جائز ہے۔ اے این پی کیونکہ چھوٹی جماعت ہے، اے این پی کا جو وزیر ہے وہ چلا گیا اے این پی کے جلسے میں، اس پر جو نگران حکومت کے وزیر ہیں شاہد خٹک، نگران صوبائی وزیر ہیں ٹرانسپورٹ کے شاہد خٹک، انہوں نے جا کے جلسے سے خطاب کیا تو اس پر الیکشن کمیشن فوراً جاگ گیا۔ صوبائی الیکشن کمیشنر خیبر پختونخوا نے واقعے کی فوری رپورٹ طلب کر لی، رپورٹ کی روشنی میں مزید قانونی کارروائی عمل میں لانے کا کہا گیا ہے۔
ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ نگران حکومتیں قانون کے مطابق صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ مکمل تعاون کی پابند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کمیشن کسی بھی نگران حکومت یا نگران وزیر کو کسی قسم کی انتخابی مہم میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے درجنوں درخواستیں دیں اور 20-30 افسران کی لسٹیں دیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حمزہ شہباز کے دور میں پنجاب میں تعینات تھے، اور 25 مئی 2022 میں 2021 میں جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا تھا اس میں یہ سارے لوگ ملوث تھے۔ مہربانی کر کے 25 مئی 2022 میں تو آپ مہربانی کر کے یہ ساری مصیبت ہمارے گلے سے اتاریں۔ وہ آج تک CCPO لاہور بھی وہیں ہیں اور کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ لاہور ہائی کورٹ کی ڈائریکشن تھی، چونکہ ہماری صوبائی جو ہائی کورٹس ہیں وہ اتنی کمزور ہو چکی ہیں کہ نگران حکومتیں غیر آئینی طور پر قانون کی دھجیاں اڑا رہی ہیں، اور مجال ہے کہ کوئی ان کے خلاف کارروائی کی جائے، بلکہ دھڑا دھڑ ان کو ریلیف دیے جا رہے ہیں، ان کی اپیلوں پر سسپینڈ کیے جا رہے ہیں فیصلے جو کسی بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کوئی فیصلہ آیا۔ اور اب الیکشن کمیشن کا اس نگران وزیر کے خلاف کارروائی شروع کرنا یہ ایک مضحکہ خیز ہے۔ قوم جانتی ہے کہ میچ فکس ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔